شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد رکھو، فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، فاذکرونی اذکرکم، تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت مت کرو، کفر مت کرو۔ دیکھیے حالانکہ آیت تو ایک ہی ہے اور جملے بھی اس میں صرف 4 استعمال ہوئے ہیں۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، تو میرا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بنو، ولا تکفرون، اور کفر مت کرنا، انکار کے روش پر مت قائم ہونا۔ باتیں صرف 4 ہیں لیکن اس میں پورا ایک معنی کا سمندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ رب العالمین کو یاد رکھنے کا مطلب یہ کہ زبانی طور پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، دل میں اس کا ذکر کیا جائے، ہر وقت اس کو یاد رکھا جائے، عمل ثابت کرے کہ آپ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری والا جو بھی عمل کر رہے ہیں، آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز بتا رہی ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، اس نے اگر کہا ہے کہ صاحب نماز پڑھو، تو نماز کا وقت جب آئے تو آدمی کسی اور جانب متوجہ نہ ہو، بلکہ اسے فوراً یاد آئے کہ میرے رب کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کو فوراً یاد آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ تو یہ یاد، اللہ کی یاد، اللہ کی یاد کا مطلب اللہ کے احکامات کی یاد، اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کی تعریفیں، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی اور اللہ رب العالمین کی قدرتوں کا اظہار، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ یہ آدمی دعا کی صورت میں اللہ کو یاد رکھ سکتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، دل ہی دل میں اللہ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد رکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں تک اللہ کی دین کی دعوت پہنچا رہا ہوتا ہے زبان سے کہ اللہ کے بندوں اللہ کی بندگی کرو، اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے میں وہ تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کی یاد ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اللہ رب العالمین کو بھول جائے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ۔ اگر تم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ کی یاد سے تم غافل ہو گئے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تمہاری زندگی تنگ ہو جائے گی، تمہاری معیشت اور معاشرت تنگ ہو جائے گی اگر تم اللہ کو یاد نہیں رکھو گے۔ اور کیا ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور تمہارا حشر قیامت میں یہ کروں گا کہ تمہیں اندھا اٹھاؤں گا۔ بندہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا اٹھایا، دنیا میں تو میں دیکھتا تھا۔ تو رب العالمین فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، کیا مطلب ہے کہ جب میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم اندھے اور بہرے بن جاتے تھے، میری آیات کو سن کر اس کو سمجھتے نہیں تھے، اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے تھے، اندھے بن جاتے تھے۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسیٰ، تو جب دنیا میں تم نے ہمیں بھلایا تو آخرت میں ہم نے تمہیں بھلا دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تم کو یاد رکھنا چاہیے تھا، ہمیں ہماری بندگی تم کو کرنی چاہیے تھی، تمہیں زبان سے بھی یاد رکھنا چاہیے تھا، دل میں بھی یاد رکھنا چاہیے تھا، جب احکامات آ رہے ہوں تو احکامات میں بھی یاد رکھنا چاہیے تھا۔ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد رکھو گے تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا، بلکہ اگر تم نے مجھے اچھی طرح یاد کیا جیسا کہ یاد کرنے کا حق ہے
تو تم محبوب ہو جاؤ گے. میں فرشتوں کو حکم دوں گا, جبرائیل کو حکم دوں گا کہ مجھے میرا بندہ بہت پسند ہے, اسے جو ہے اس کی یاد, اس کو بتا دو لوگوں کو یہ میرا محبوب ہے. تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے گی, فرشتے تم پر سلامتی بھیجیں گے. تو اللہ کی یاد, اللہ رب العالمین یاد کرے بندے کو, یہ بڑی بات ہے, بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین یاد رکھے اپنے بندے کو. اللہ رب العالمین اپنے بندے کو یاد کرے کہ بندہ اپنے رب کو اس طرح یاد کرتا ہے زندگی کے ہر معاملے میں. جب بھی کوئی برائی کر رہا ہو, اللہ رب العالمین اس کو یاد آ جائے اور وہ اس برائی سے رک جائے. یہ اللہ کی یاد ہے. قرآن کی تلاوت سمجھ کر پڑھنا, قرآن مجید کو, قرآن مجید کی تفسیر سمجھنا, اس پر غور و فکر کرنا, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنا, یہ سب کچھ اللہ کی یاد ہے. اور جو اللہ کی یاد کرنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے, وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, گالیاں بک رہے ہوتے ہیں, حرام کما رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو اللہ یاد نہیں ہے, وہ اللہ رب العالمین کو یاد نہیں رکھتے ہیں. اسی طرح وشکروا لی, اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. انسان ایک زمانہ ایسا تھا اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فيه. ہم نے انسان کو عورت اور مرد کے ملاپ سے پیدا کیا, اور پھر ہم نے جو ہے نا اس کو آزمائش میں ڈالا. کیا آزمائش کی ہم نے؟ نبتلی ہے فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس کو سوجھ بوجھ, دیکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, عمل, یہ سوجھ بوجھ اس کو عطا کی ہم نے, غور و فکر کی صلاحیت اس کو عطا کی. نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور ہم نے اسے نیک اور سیدھے راستے کی ہدایت بھی کر دی کہ اصل سیدھا راستہ کیا ہے. اب چاہے تو شکر گزار بنے. شکر گزار کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلے تو گویا وہ شکر گزار بندہ ہے. دیکھیں شکر کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آدمی کھانا کھانے کے بعد دعا کرے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, کہ اے اللہ تو نے مجھے کھلایا پلایا اور مجھے اپنا فرمانبردار بندہ بنایا. آدمی اللہ کا شکر ادا کرے, سو کر جب اٹھا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ نشور, اے اللہ تیرا بہت شکر ہے تو نے زندگی کے موت کے بعد زندگی عطا کری. اللہ کو یاد رکھنا اس طرح بھی کہ زبانی شکر بھی ادا ہو, دل میں بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا رہے کہ دیکھو اللہ رب العالمین مجھے کتنا صحت مند بنایا ہے, اللہ رب العالمین نے مجھے آنکھیں دی ہیں, بینائی کی قوت دی ہے, کہ کوئی تو نابینا ہے, کوئی تو لنگڑا ہے, کوئی تو بہت بیمار ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہے, کسی کے ساتھ کچھ ہے, وہ عبرت پکڑے, یہ شکر گزاری کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو. اور یہ شکر گزاری نماز کی صورت میں پھر اللہ کو سجدہ کرے کہ اے اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں. اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کرے, اللہ رب العالمین کے دین کی سربلندی کے لیے محنت اور جستجو کرے. تو اما شاکر ہو و اما کفورا. اما کفورا کا کیا مطلب ہے؟ کفر کرنے والا نہ بنے. کفر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو نہ اللہ کو مانتا ہے, نہ اللہ کے دین کو سمجھتا ہے, اور اگر مانتا بھی ہے تو عمل نہیں کرتا ہے. اس کا عمل یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا ہے, اللہ رب العالمین کی بات کو قبول نہیں کرتا ہے, اللہ رب العالمین کی بات کو نعوذ باللہ اپنے پیروں کی ٹھوکروں پہ رکھتا ہے, ہر لمحے خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ. تو یہ کفر جو ہے, ایک تو کافر ہوتا ہے جو کفر کرتا ہے, ایمان والا بھی کفر کرتا ہے. وہ کب کفر کرتا ہے؟ جب اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرما برداری کے راستے پہ نہیں چلتا ہے, اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے راستے پہ نہیں چلتا ہے. تو یہ جو اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اس کو انسان کو اپنی زندگی میں لانا چاہیے. اللہ رب العالمین کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کی یاد صرف سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں ہے صرف, بلکہ یہ بھی ہے, یہ بھی اللہ کی یاد ہے. کتاب کی تلاوت بھی اللہ کی یاد ہے. کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا, ہر عمل سے لگے کہ یہ بندہ اللہ کا اطاعت گزار و فرما بردار ہے, اس کو اللہ رب العالمین ہر وقت یاد رہتا ہے, ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ میرے رب کا حکم اس معاملے میں کیا ہے. اب اس معاملے میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی کے کام کرتا ہے تو گویا اس نے اللہ کو یاد رکھا. اور اللہ کو بھول جانے والے لوگ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہیں. پھر اللہ رب العالمین بھی انہیں بھول جاتا ہے, پھر وہ زندگی کے جس جانب جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مہلت عمل رکھی ہے,
ہر وقت پکڑ نہیں لیتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کوئی کرے تو اللہ چاہے تو اس کو اسی وقت پکڑ سکتا ہے، عذاب دے سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ شاید زندگی میں کبھی توبہ کر لے، کبھی پلٹ کر آ جائے. اور یہ توبہ بھی اللہ کی یاد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے توبہ کی توفیق دی، وہ پلٹ آیا اللہ رب العالمین کی طرف، اللہ رب العالمین کے اطاعت و فرمانبرداری میں لگ گیا. تو عزیزو یہ باتیں تو صرف 4 ہیں لیکن پوری زندگی کا نچوڑ ہے یہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو. کیا بات ہے اللہ رب العالمین کی. اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرتے رہو. تم اگر میرے شکر کے بارے میں سوچو گے تو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک تم بالکل سمجھ لو گے کہ ارے کتنا شکر ہے اللہ کا، میری پلکیں جھپکتی ہیں، مجھے لعاب آتا ہے، تھوک آتا ہے. ارے ایک صاحب کو لعاب بننا بند ہو گیا، تھوک بننا بند ہو گیا، اور ہر وقت ان کے گلے میں کانٹے پڑتے رہتے تھے، اپنا سر پٹکتے تھے وہ، اور کہتے تھے خدا یہ بیماری کسی کو نہ دے. حالانکہ ہم کہتے ہیں تھوک پھینک دو، بیکار چیز ہے، پھینک دو یار، تھوکو اس کو. اتنی غلیظ چیز ہم اسے سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. اس کا گلا ہر وقت تر رہتا ہے، وہ بول سکتا ہے، نگل سکتا ہے، کھاتے وقت جو ہے نا اسے اندر سے نمی ملتی ہے. اگر یہ سب نہ ملے تو آدمی پاگل ہو جائے. شکر زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کا شکر. اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے علم دیا ہے، یہ شکر. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کو ہر حالت میں یاد رکھنے والے بندے بنیں. ہم اللہ رب العالمین کے ایسے پسندیدہ ہو جائیں گے وہ ہمیں یاد رکھنے والا یاد رکھے، اور ہم اس کے شکر گزار بندے بنیں، کفر کرنے والے نہ بنیں، اس کی نافرمانی کرنے والے نہ بنیں. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.